آج میرے معاشرے کے اندر پراپوگنڈا اس بات کا ہو رہا ہے کہ دینی مدارس کا معاشرے کے اندر کوئی کردار نہیں ہے۔ آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا۔ پراپوگنڈا اس بات پر ہو رہا ہے کہ دینی مدارس کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ذرا سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو حضرات یہ اعتراض کر رہے ہیں ان کا اپنا جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیا کردار ہے؟ ایک طرف دین کے یہ قلعے اور دینی مدارس ہیں اور دوسری طرف حکومتی سرپرستی میں چلنے والے کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کے فنڈز جو مل رہے ہیں وہ مدرسے کو نہیں مل رہے، کالجز اور یونیورسٹیوں کو مل رہے ہیں۔ سرکار کی چھتری اور سرپرستی یہ دینی مدرسے کو نہیں، یہ کالج اور یونیورسٹی کو مل رہی ہے۔ بین الاقوامی فنڈز یہ دینی مدرسے کو نہیں، یہ کالج اور یونیورسٹیز کو مل رہے ہیں۔ باری باری مراعات ٹی اے ڈی اے یہ مدرسے کے اساتذہ کو نہیں بلکہ مدرسے کے اساتذہ کو نہیں، کالج اور یونیورسٹیز بڑھانے والوں کو مل رہے ہیں۔ لمبی چوڑی عمارات حکومت کی طرف سے جو مل رہی ہیں وہ مدرسے کے حصے میں نہیں آئیں، کالج اور یونیورسٹی کے حصے میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر! جب کالج اور یونیورسٹی کو اتنا ملا ہے تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میری قوم کا ہر جوان وہ ڈاکٹر ہوتا، ہر دوسرا جوان انجینئر ہوتا، ہر تیسرا جوان جو ہے وہ گریجویشن ہوتا، ہر نوجوان کے پاس ماسٹر ڈگری ہوتی کہ اتنی بھاری رقمیں لے کر، اتنی بڑی عمارات لے کر، حکومت کی سرپرستی کے اندر اتنی لمبی چوڑی تنخواہیں لے کر یہ ساری چیزیں مدارس کو نہیں کالج اور یونیورسٹیز کو مل رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری قوم کا ہر نوجوان جو ہے وہ گریجویٹ ہوتا، لیکن یہاں جو رزلٹ ملا کالجز کا اور یونیورسٹیز کا وہ آپ حضرات کے سامنے۔ اس کے مد مقابل مدرسے کی طرف دیکھ لیجئے۔ مدرسے کے اندر ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے ان ملا لوگوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کی بھیک مانگی، زکوٰۃ کے چندے وہ اکٹھے کیے، فطرانے مانگے، قربانی کی کھالیں لیں، اور یہی نہیں بلکہ زمانے کے تانے سنے، لوگوں کی تنقید برداشت کی، لوگوں کے حالات کا مقابلہ کیا۔ تمہارے اسکول پر گیٹ پر جو چپڑاسی بیٹھا ہوتا ہے اس چپڑاسی کی تنخواہ سے بھی کم تنخواہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام کی ہے۔ یہاں جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے انہیں ملا کہا، کسی نے دہشت گرد کہا، کسی نے انتہا پسند کہا، کسی نے انہیں گنبد کے خول میں بند کہا، کسی نے انہیں دقیانوس کہا، کسی نے انہیں بیک ورلڈ کہا، کسی نے پتھر کے زمانے کے رہنے والے کہا، کسی نے 14 صدی پرانے لوگ کہا، کسی نے کہا کہ یہ جدید تقاضوں سے ناآشنا لوگ ہیں، کسی نے سوسائٹی کے معاملات کے اندر انفٹ کہا۔ الغرض جتنے منہ تھے اتنی باتیں یہ ملا نے، یہ مدرسے والوں نے برداشت کی، اور حالات کے یہ ساری چیزوں کو مدرسے والوں نے برداشت کیا۔ میں آج اس ذمہ دار سٹیج سے پوری جرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم پورے معاشرے کو چیک کر لو، جہاں پر بھی آپ کو داڑھی والے اور پگڑی والے نظر آئیں گے، ہاتھوں میں تسبیح والے نظر آئیں گے، زبان پر اللہ اللہ کا ورد کرنے والے نظر آئیں گے، رب کا قرآن سینوں میں محفوظ کرنے والے نظر آئیں گے، مساجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی نظر آئیں گی، حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کوئی دکاندار جو دکان پہ بیٹھ کر ماپ تول میں کمی نہیں کر رہا، کوئی صحافی کسی درجے میں قلم کے تقدس کو پامال نہیں کر رہا، کوئی جج اگر کرسی قضا پر بیٹھ کر میزان عدل کو قائم کرتا ہے، کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کر اگر عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ساری محنت ان دینی مدارس کی ہے۔ اور یہ دینی مدارس اسلام کے یہ مضبوط قلعے، آپ معاشرے کا چکر لگا لیں، جتنی بھی خیر کی باتیں ہوں گی، جتنی بھی اچھائیاں اور بھلائیاں تمہیں نظر آئیں گی، آپ اس کا سراغ نکال لیں،
ہر خیر کی بات کے اندر اور ہر اچھی بات کے اندر دینی مدرسے کا جو ہے وہ وجود آپ کو نظر آئے گا، اور ان ساری چیزوں کا کریڈٹ جو ہے یہ کسی حکومت کو نہیں جاتا، کسی ایم این اے یا ایم پی او کو نہیں جاتا، بلکہ ان ساری اچھی باتوں کا اور خیر کی باتوں کا کریڈٹ جو ہے وہ دینی مدارس کو جاتا ہے۔ یہ دینی مدارس یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ان کی بقا اسلام کی بقا ہے، ان کی بقا پاکستان کے اندر اسلام کی بقا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان دینی مدارس کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والے بچوں کو ہر لحاظ سے محفوظ و مامون رکھے۔